وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ صاحب سمو امیر نے قزاقستان حکومت کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حالیہ بحران سے نکل آئے گی اور اس برادر ملک میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ قطر میں آج 8 جنوری 2022 سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اعلان کردہ نئے فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے سیاحتی علاقے مری میں سیاحوں کی گاڑیاں شدید برف باری میں پھنس گئیں۔ شدید سردی کے باعث کم از کم 19 افراد دم توڑ گئے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قزاقستان کے صدر جناب قاسم جومارت توکایف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ملک کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر توکایف نے صاحب سمو امیر کو حالات پرسکون بنانے کے لیے جاری سرکاری کوششوں کے متعلق بتایا۔ صاحب سمو امیر نے دوران گفتگو اس یقین کا اظہار کیا کہ قزاقستان کی حکومت حالیہ بحران سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جلد ہی ملک میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل بھی زیر بحث آئے۔ قطر کی وزارتی کونسل کی جانب سے اعلان کردہ نئے اقدامات کو آج سے ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے گزشتہ بدھ کو بلائے گئے اجلاس کے دوران کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا تھا تاکہ سوسائٹی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ کے فیصلوں کی عوامی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے، جن کے تحت آج 8 جنوری سے شاپنگ مالز، پبلک ٹرانسپورٹ، ہیلتھ کلبز اور ساحلوں پر افراد کی تعداد کو کم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ریسٹورنٹس اور پارکوں کے لیے بھی جاری کردہ نئی ہدایات پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ادھر وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے مساجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام نمازوں اور جمعے کے دوران ایک جانماز کے برابر فاصلہ رکھا جائے، جبکہ خطبے کے دوران 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ وزارت نے مزید کہا کہ جن مسجدوں میں وضو خانے پہلے سے کھلے ہیں ان کو کھلا رکھا جائے گا، البتہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو مساجد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب وزارت صحت نے ایک بار پھر پرزور اپیل کی ہے کہ 3rd ڈوز کے لیے اہل افراد جلد از جلد یہ ڈوز لے لیں تاکہ ان کی امیونٹی برقرار رہے۔ قطر کے متعلقہ سرکاری اداروں نے کووڈ-19 کے متعلق لگائی گئی تدابیر کے خلاف ورزی کرنے والے 1140 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 648 افراد کو فیس ماسک نہ لگانے، 467 افراد کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ کرنے اور 25 افراد کو موبائل میں احتراز ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ یہ کارروائی مودی امراض یا کمیونیکیبل ڈیسیز کے متعلق سن 1990 کے قانون نمبر 17 کے تحت کی جا رہی ہے۔ متعلقہ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کریں تاکہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش اور امریکی وزیر خارجہ کی معاون برائے افریقی امور محترمہ مولفی نے سوڈان میں جاری پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے سوڈان کے خود مختار کونسل کے لیڈروں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے تاکہ خوشگوار انداز میں اقتدار کی منتقلی ہو سکے اور سول حکومت تشکیل دی جا سکے۔ اسی دوران میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل بدھ کو سوڈان کے حالات پر غور کرنے کے لیے غیر سرکاری بند اجلاس بلا رہی ہے۔
عرب لیگ نے اقوام متحدہ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ سوڈان کی مختلف سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ عبوری مرحلے کو درپیش مشکلات کا حل نکالا جا سکے اور تمام فریقوں کے درمیان بات چیت کو آسان بنایا جا سکے۔ قزاقستان میں نیشنل سیکیورٹی کے سابق سربراہ کریم میسیموف کو غداری کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کریم میسیموف کو ملک میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دفتر کرملن نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر نے قزاقستان کے صدر جناب قاسم توکائیف کے ساتھ ٹیلی فون پر طویل بات چیت کی ہے، جس کے دوران ملک کی تازہ صورتحال اور امن و امان کی بحالی کے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا۔ ایتھوپیا کی حکومت نے جیل میں بند متعدد سیاسی لیڈروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں اپوزیشن لیڈروں کے علاوہ محاذ برائے آزادی ٹیگرائے کے رہنما بھی شامل ہیں۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان لیڈروں کو معاف کر کے رہا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایتھوپیا کے مسائل کو پرامن طریقوں سے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ دوسری جانب ایتھوپیا میں کام کرنے والے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کے جنگی جہازوں نے شمالی صوبے ٹیگرائی کے ایک مقام پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 56 افراد ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہو گئے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ حملے میں ایریٹریا کی سرحد پر ڈیڈ بیٹ نامی شہر میں واقع پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاحتی علاقے مری میں برفیلے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والے سیاحوں کی گاڑیاں شدید برفباری کی وجہ سے سڑکوں پر پھنس گئیں اور بظاہر شدید سردی کے باعث کم از کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ 15-20 برسوں میں پہلی بار اتنی برفباری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 گاڑیاں راستے میں پھنس کر رہ گئی ہیں اور مقامی انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج اور سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاحوں کی المناک موت پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کا آرڈر دے دیا ہے اور اداروں سے کہا ہے کہ سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کے دردناک واقعات نہ ہوں۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ابھارا ہے کہ وہ کیوبا میں موجود قید خانے گوانٹانامو کو بند کر دیں۔ یہ قید خانہ 20 سال قبل بنایا گیا تھا۔ ایمنسٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اذیتیں پہنچانے والوں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو عدالتی کٹہرے میں لایا جائے۔ واضح رہے کہ گوانٹانامو قید خانے کو سابق امریکی صدر جارج بش کے دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا اور یہاں 39 قیدی موجود ہیں۔ یہ قید خانہ 11 ستمبر 2011 کے حملوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں گرفتار کیے گئے افراد کے لیے قائم کیا گیا تھا اور 11 جنوری 2002 کو پہلا قیدی یہاں لایا گیا تھا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قزاقستان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ملک کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے قزاقستان کی حکومت کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حالیہ بحران سے نکل آئے گی اور اس برادر ملک میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ قطر میں آج 8 جنوری 2022 سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اعلان کردہ نئے فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے سیاحتی علاقے مری میں سیاحوں کی گاڑیاں شدید برفباری میں پھنس گئیں اور بظاہر شدید سردی کی وجہ سے 21 افراد دم توڑ گئے۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون صلاح سالم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔